چند سیکنڈ بعد اس نے ہار مان لی۔ عمران اس کے اوپر سے اٹھ گیا۔ دیکھ لو، پستول کا بغیر ہی تمہیں لائن حاضر کیا ہے۔ وہ شکست خوردہ نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے گھاس کی ہریالی پکڑ چکے تھے، قمیض سامنے سے 2 ٹکڑے ہو گئی تھی۔ عمران نے کہا چلو ایک اور چانس دیتا ہوں، اور یہ بھی پستول کے بغیر۔ ایک دفعہ اور زور مار کر دیکھ لو۔ وہ بھی ایک ڈھیٹ تھا، فوراً لپک پڑا۔ اس مرتبہ اس نے اتنی تیزی سے عمران کے سینے پر ٹکر ماری کہ عمران لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگا۔ وہ بجلی کی طرف تڑپا اور گیٹ کی طرف بھاگا۔ عمران اس کے پیچھے گیا۔ یہ مختصر سی دوڑ عمران ہی نے جیتی۔ اس نے بھاگتے بھاگتے جست کی اور گیٹ سے فقط 8-10 فٹ کی دوری پر ماہون کو چاپ لیا۔ 15-20 سیکنڈ تک زبردست کشمکش ہوئی۔ آخر عمران نے اس کی پشت کی طرف آ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے ہوا میں اٹھا لیا۔ اب وہ ہاتھ پاؤں چلانے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ عمران اسے اسی طرح اٹھائے برآمدے کی طرف لے آیا اور پھر پختہ فرش پر پٹک دیا۔ بند کر دو گیٹ، عمران نے پھنکار کر کہا۔ موہن اسی طرح فرش پر پڑا ہانپتا رہا۔ عمران کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ اس نے موہن کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، اب بھاگو گے تو پستول سے روکوں گا اور سیدھی تیرے ناریل میں گولی ماروں گا۔ اگلے 10-12 گھنٹے میں یہ موہن نامی شخص غیر متوقع طور پر نارمل نظر آنے لگا۔ یوں لگتا تھا کہ اس نے ذہنی طور پر ہار مان لی ہے اور اب مزید کوئی چکمہ نہیں دے گا۔ ناشتے کے بعد اس نے عمران سے طویل مشورہ بھی کیا۔ یہ مشورہ دواری مندر کے اندر جانے کے حوالے سے ہی تھا۔ بعد میں اور جیلانی بھی اس مشورے میں شریک ہو گئے۔ موہن نے تصدیق کی کہ اس بدھ مندر کے اندر گھسنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے پانی کے راستے سے۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے پانی میں اترنے والوں کو ایک طویل ڈبکی لگانا ہوگی۔ اس کے لیے غوطہ خوری والا سلنڈر اور ماسک ضروری ہے۔ اس کے علاوہ واٹر پروف تھیلیجن میں اسلحہ اور ایمونیشن وغیرہ محفوظ رہ سکے۔ مندر کا اندرونی نقشہ موہن کے ذہن میں کسی فوٹو اسٹیٹ کی طرح محفوظ تھا۔ ہم نے اس حوالے سے بھی تفصیلی بات کی اور پلان ترتیب دیا۔ آخر میں موہن کمار بولا، یہ خطرناک کام ہے، اس میں ہم مارے بھی جا سکتے ہیں۔ تم لوگوں کا تو اپنا لوب ہے، میرا اس میں کیا فائدہ ہے؟ جن لوگوں نے تمہیں جیل سے نکالا ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ فائدہ تو بتایا ہوگا۔ میں نے کہا صرف اتنا کہ اگر میں مدد کروں گا تو میری قید میں سے 2-4 سال کم کر دیے جائیں گے، لیکن مجھے اس سے کچھ زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں۔ میری قید 30 سال سے چند مہینے زیادہ ہی ہے۔ عمران بولا، تمہارے لیے مزید کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ جیل میں تمہاری مشقت ختم کرا دیں یا تمہیں B کلاس وغیرہ دے دی جائے، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا کیا؟ تم یہ کام ختم ہونے دو، ہم وعدہ کرتے ہیں تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن فی الحال مجھے کیا مل سکتا ہے؟ میں کم از کم 24 گھنٹے اچھی طرح آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانی خیز لہجہ میں کہا، اگر تمہاری ڈیمانڈ ہے تو اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ جیلانی نے کہا، زیادہ تر جرائم پیشہ لوگوں کی طرح موہن کمار بھی شراب اور عورت کا رسیا تھا۔ جیلانی کے مقامی دوست نصیر احمد نے اس کے لیے سہولتیں فراہم کر دیں۔ گھر کی بالائی منزل کا ایک کمرہ اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ وہ ایک نوخیز پارسی طوائف اور شراب کباب کے ساتھ وہاں موجود رہا، تاہم ہم اس کی طرف سے ذرا سی بھی غفلت نہیں برت سکتے تھے۔ میں خود بھی بالائی منزل پر رہا اور مسلسل اس کی نگرانی کرتا رہا۔ اگلے روز دوپہر کے وقت ہم رتنا گری جانے کے لیے تیار تھے، عمران، میں، جگت اور موہن کمار عرف موہن بجلی۔ جیلانی اور اس کے دوست نصیر احمد نے ہمارے لیے پانی میں ایک مختصر غوطہ مارنے کا انتظام کر دیا تھا۔ اس مختصر غوطے کے لیے ہمیں کسی خاص ٹریننگ کی ضرورت نہیں تھی، ہم اچھی طرح تیراکی جانتے تھے۔ حتیٰ کہ جگت سنگھ بھی اپنے گاؤں کی نہر میں لمبی ڈبکیاں لگاتا رہتا تھا۔ وہ تو یہ بھی کہتا تھا کہ اس کی پشت پر سلنڈر نہ باندھا جائے، وہ 5-6 منٹ آسانی سے پانی کے نیچے گزار سکتا ہے، لیکن یہ خطرہ مول لینا درست نہیں تھا۔ روانگی سے 10-15 منٹ پہلے میں نے اپنا سیل فون آن کیا اور سروت کو کال کی۔ حسب سابق پہلے میڈم صفورہ ہی بولی۔ وہ بڑے مزے میں تھی، شاید امپورٹڈ سگریٹ پھونک رہی تھی اور اس کا ہلکا سا سرور اس کی آواز میں موجود تھا۔ اس نے اپنی خیر خیریت سے آگاہ کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ کوڈیاک ریچوں کی آوازیں اکثر رات کو پریشان کرتی ہیں۔ وہ جوکر کدھر ہے؟ اس نے پوچھا۔ اشارہ یقیناً عمران ہی کی طرف تھا۔ ہم ممبئی سے روانہ ہو رہے ہیں، وہ سامان وغیرہ باندھ رہا ہے۔ میں نے بہانہ بنایا، تم دونوں ایک نمبر کے جھوٹے ہو، ایک دم لائرز۔ ایک نمبر کا جھوٹا تو ایک ہی ہو سکتا ہے میڈم، اور وہ عمران ہی ہوگا، یعنی تم 2 نمبر بھی ہو اور جھوٹے بھی۔ میڈم نے فکرہ چست کیا۔ چلو اس 1 نمبریے کو بتانا کہ اب 10 نمبریہ نہ بنے۔ اس نے مجھ سے فون پر بات کرتے رہنے کا پرامس کیا تھا۔ اوکے، میں کہہ دوں گا، لو بات کرو سروت سے، اس نے کہا۔ چند سیکنڈ بعد سروت کی مدھم پریشان آواز ابھری، تابش کیسے ہیں آپ؟ اتنی دیر بعد فون کیوں کرتے ہیں؟ بس ایک مجبوری آڑے آئی ہوئی ہے، میں آ کر تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو کب آ رہے ہیں آپ؟ ابھی تو جا رہے ہیں سروت، بس دعا کرنا۔
وہ گمسم سی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد بولی تابش نصرت کا فون آیا تھا، اسے آج کل ہلکا بخار ہو رہا ہے۔ اسی کے فون سے یوسف نے بھی بات کی۔ وہ ذرا اٹک کر بولی، میرے سینے پر کھونسا سا لگا، مجھے پہلے ہی لگتا تھا کہ وہ ضرور ثروت کو منانے کی کوشش کرے گا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں یوسف صاحب؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ اس بات پر بڑے شرمندہ ہیں کہ انہوں نے نصرت کے ساتھ سخت لہجے میں بات کی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے معافی مانگی ہے نصرت سے، وہ مجھ سے بھی معافی مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے حواس میں نہیں تھے، پتہ نہیں غصے میں کیا کیا کہہ دیا۔ آپ پر گولی چلانے کا پچھتاوا بھی ہر وقت ان کے دماغ میں رہتا ہے۔ چلو کسی بات پر تو پچھتاوا ہوا اس کو، میں نے کہا۔ جواب میں ثروت بالکل خاموش رہی۔ میں نے کہا یہاں سے اچانک چلے جانے کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ میرے لہجے میں چبھن تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے گیا تھا کہ پاکستان جا کر زیادہ اچھے طریقے سے تم دونوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ تم دونوں؟ کون؟ میں اور آپ۔ وہ وہاں ایمبیسی کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں۔ انٹرپول کا ایک بڑا جرمن افسر بھی ان کا قریبی دوست ہے، برلن میں ان کا ہمسایہ تھا۔ وہ مسلسل یوسف سے رابطے میں ہے، آج کل انڈیا ہی میں موجود ہے۔ اچھا وہ آپ نے فون کر لیا، ایک ضروری بات آپ سے پوچھنا تھی۔ پوچھو۔ یوسف کہہ رہے تھے کہ کسی طرح ہماری لوکیشن کا پتہ چل جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی میڈم کو کچھ اندازہ ہے، لیکن وہ اصرار کر رہے تھے۔ نہیں ثروت، یہ غلطی نہ کرنا، میں نے شروع ہی میں تاکید کر دی تھی۔ اس میں فائدے کی امید 1% بھی نہیں، نقصان کا خطرہ 110% ہے۔ جوا کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، بڑا زہریلا ناگ ہے، اس نے جو کہا ہے کر دکھائے گا۔ ٹھیک ہے تابش، آپ جیسا کہتے ہیں، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ میں نے قریباً 5 منٹ مزید لگائے اور ثروت کو قائل کیا کہ وہ اس طرح کی سوچ بھی ذہن میں نہ لائے۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ جاوا نے فون کی سہولت دیتے وقت پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ صفورہ اور ثروت کسی کو اپنی لوکیشن سے آگاہ نہیں کریں گی۔ اگر ایسا ہوا تو ان کی جان کی ضمانت یکسر ختم ہو جائے گی۔ ثروت سے بات ختم کر کے میں دیر تک گمسم بیٹھا رہا۔ یوسف وہی کچھ کر رہا تھا جس کے اندیشے میرے ذہن میں موجود تھے۔ یا انڈیا سے اپنے بزدلانہ فرار کا جواز پیش کرنے کے لیے اس نے ثروت کے سامنے بہانہ گھڑا تھا کہ وہ وہاں لاہور میں بیٹھ کر اپنی ڈوریاں ہلا رہا ہے اور ثروت کو بحفاظت پاکستان لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، اور اگر کچھ تھوڑا بہت کر بھی رہا تھا تو اس کا نقصان ہی ہونا تھا، فائدہ نہیں۔ عمران کی آواز نے مجھے خیالوں سے چونکا دیا۔ اٹھ جا جگر، وہ کیا کہتے ہیں اپنے شیکسپیئر صاحب اپنے پنجابی شعر میں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہم ممبئی سے نکلے اور ہائی روف گاڑی کے ذریعے بذریعہ سڑک رتنا گری کی طرف روانہ ہوئے۔ گاڑی کے پچھلے شیشوں پر پردے کھنچے ہوئے تھے۔ ڈرائیونگ نصیر احمد کر رہا تھا۔ ہمارے پاس وہ اسلحہ موجود تھا جو گولڈن بلڈنگ سے حاصل ہوا تھا۔ ان میں رائفلوں کے علاوہ دستی بم بھی موجود تھے۔ جگت سنگھ انہیں کالے انار کہتا تھا اور ان کالے اناروں سے اسے خاصی رغبت تھی۔ جگت سنگھ پہلے بھی ایک نڈر شخص ہی تھا، لیکن اب اپنی محبوبہ اور چھوٹے بھائی کے قتل کے بعد وہ شعلہ جوالا بن گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک آگ سی دہکتی رہتی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، ہم جاوا کی شان اور دہشت کے سامنے جھکیں گے نہیں، اور اس سے بدلہ چکانے کی اپنی پوری کوشش کریں گے، اور میں نے صدقے دل سے یہ وعدہ کیا تھا۔ راستے میں یہ گڑھ کے قریب ایک جگہ ہمیں روکا گیا۔ یہ پولیس ناکا تھا۔ گاڑی کے کاغذات پورے تھے۔ تلاشی میں کچھ برآمد نہیں ہوا کیونکہ اسلحہ سیٹوں کے نیچے محفوظ خانے میں تھا۔ کہیں بریٹا پسٹل کی ایک گولی سیٹوں کے نیچے پڑی رہ گئی تھی۔ ناکے والوں نے سوال و جواب شروع کر دیے اور ہم سے شناختی کارڈ طلب کیے۔ نصیر و جگت سنگھ کے پاس تو شناختی کارڈ تھے، لیکن میرے، عمران اور موہن کے پاس نہیں تھے۔ یہاں پر جاوا کے دیے ہوئے فون نمبر میں سے ایک نمبر کام آیا۔ میں نے فون کیا، کسی نامعلوم شخص نے ریسیو کیا اور فون بند کرنے کو کہا۔ 2-3 منٹ بعد میرے فون پر باروب آواز والا کوئی شخص بولا اور ناکے کے انچارج صاحب سے بات کرنے کو کہا۔ انچارج نے بات کی اور اس کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے فوراً ہم سے معاذرت کی اور بڑی عاجزی کے ساتھ جانے کی اجازت بھی دی۔ راستے میں نے عمران سے کہا، جاوا کو اب کم از کم یہ پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ ہم رتنا گری یا اس کے قریب کہیں جا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، انڈیا دل کے لحاظ سے چھوٹا لیکن رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ اس روٹ پر ہم سینکڑوں میل آگے تک سفر کر سکتے ہیں۔ پھر بھی تعاقب کی طرف سے مسلسل ہوشیار رہنا ہوگا۔ تو ہوشیار رہو نا تم، میں ذرا شاہین سے لڑائی کر لوں۔ اس نے آنکھیں بند کی اور سیٹ پر نیم دراز ہو گیا۔ یہ لڑائی کا کون سا طریقہ ہے؟ اس کو تصوراتی طریقہ کہتے ہیں، اور اس طریقے سے لڑ کر میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہوں۔ ہر منگیتر اور شور وغیرہ کو اسی طرح لڑنا بھی چاہیے۔ رتنا گری اور اس کے آس پاس کہیں ایک ویران علاقہ تھا۔ سمندر یہاں سے کچھ فاصلے پر تھا، لیکن سمندری پانی ایک چھوٹی کھاڑی کی شکل میں کافی آگے تک آ چکا تھا۔ چاروں طرف کھجور، پام اور دیگر خودرو درخت تھے۔ درختوں کے نیچے زرد جنگلی گھاس حد نگاہ تک نظر آتی تھی۔ اس گھاس کے درمیان ایک نیم پختہ راستہ کسی سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا آگے تک جاتا تھا۔ اس راستے کے آخری سرے پر اونچے پیڑوں کے درمیان
ایک پرانا بدھ مندر سر اٹھائے کھڑا تھا۔ مندر کو حصار میں لینے والی بلند پتھریلی دیوار بہت دور سے بھی صاف نظر آتی تھی۔ عمران نے اپنا بیگ کھولا اور طاقتور ٹیلی اسکوپ نکال لی۔ اس ٹیلی اسکوپ نے ہمیں مندر کے مناظر وضاحت سے دکھائے۔ بلند پتھریلی دیواروں کے اوپر زرد کپڑوں والے بھکشو چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ مندر کے اکلوتے دروازے کا کچھ حصہ بھی نظر آ رہا تھا، یہاں یقیناً کڑا پہرا تھا۔ یہ جگہ مندر سے زیادہ ایک چھوٹے قلعے کی صورت دکھائی دیتی تھی۔ اپنے پلان کے مطابق ہم نے کروب و جوار کا جائزہ لیا اور درختوں کے ایک جھنڈ میں اپنا فالتو سامان چھپا دیا۔ ہم کل 4 افراد تھے۔ موہن کے سوا ہم تینوں کے پاس چھوٹی نال کی رائفلیں تھیں۔ موہن کے پاس شکاری چاقو تھا، بوقت ضرورت اسے پستول بھی مہیا کیا جا سکتا تھا۔ میرے پاس بھی ایک چاقو تھا جس کی پشت پر آری کی طرح دندانے تھے۔ عمران کے پاس سائلنسر لگا پستول بھی موجود تھا۔ راشن کے طور پر ہمارے تھیلوں میں بسکٹ، چنے اور پانی موجود تھا۔ اپنا ایمونیشن پلاسٹک کے تھیلوں میں ہمارے پاس تھا۔ اس کے علاوہ 8 دستی بم تھے، 4 جگت سنگھ کے پاس اور 2 میرے اور عمران کے پاس۔ موہن کے پاس ریگزین کا ایک لمبوترا بیگ تھا۔ اس میں پانی کے اندر کام دینے والی واٹر لائٹ، لوہا کاٹنے والا مشینی کٹر، چند چھوٹے اوزار اور تالا کھولنے کے لیے 2 مڑے تڑے تار موجود تھے۔ ہمیں تاریکی پھیلنے کا انتظار تھا۔ جو ہی تاریکی گہری ہوئی اور درختوں کی بلند شاخوں سے اوپر تاریک آسمان پر تارے اپنی چمک دکھانے لگے، ہم اپنی جگہ سے حرکت میں آ گئے۔ ہم نے مکمل ریہرسل پہلے ہی کر رکھی تھی۔ پشت پر سلنڈر باندھ کر ہم نے ماسک چہروں پر چڑھائے اور کھاڑے کے پانی کے ساتھ ساتھ بدھ مندر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ شام کی طرح بل کھاتے راستے پر چلنے کی بجائے ہم نے درختوں کے نیچے چلنا مناسب سمجھا۔ یہاں زمین کیچڑ زدہ تھی۔ ہم سنبھل کر آگے بڑھتے رہے۔ میرے پاس ایک بڑی ٹارچ موجود تھی، لیکن ٹارچ کا استعمال خطرے سے خالی نہیں تھا۔ عمران کے ہاتھ میں سائلنسر لگا پستول تھا اور ہم سب کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ قریباً 2 کلومیٹر سے زائد فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم بدھ مندر کے کافی قریب پہنچ گئے۔ اب ہمیں پانی کی دوسری جانب بدھ مندر کی زرد روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ کبھی کبھی اندر سے ڈھول بجنے کی مدھم صدا بھی سنائی دی جاتی تھی۔ جہاں ہم کھڑے تھے وہاں سے مندر کی بیرونی دیوار کا فاصلہ 100 فٹ سے زائد نہیں تھا۔ درمیان میں کھاڑی کا تاریک پانی تھا جس میں نباتات کی موجودگی بھی نظر آتی تھی۔ موہن کمار نے سرگوشی کی، شروع میں پانی اتلا ہے، ہم چل کر جا سکتے ہیں۔ آخری 20-30 فٹ ایک دم گہرا پانی ہوئے گا۔ ہم کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ڈبکی لگانا ہوئے گی اور ہم دیوار کی طرف بڑھیں گے۔ ہم نے اس بات میں سر ہلائے، بہت آہستہ سے ہم پانی میں داخل ہوئے اور بغیر آواز پیدا کیے آگے بڑھنے لگے۔ پانی سرد اور بے حرکت تھا، کہیں کہیں کوئی زہر آب بودا بھی ٹانگوں سے ٹکراتا تھا۔ پہلے پانی پنڈلیوں تک تھا، پھر گھٹنوں تک آیا اور دھیرے دھیرے اونچا ہونے لگا۔ ہم نے گیس ماسک چڑھا لیے۔ عمران نے اپنا پستول واٹر پروف تھیلی میں ڈال دیا۔ موہن نے لمبوترے تھیلے میں سے اسپیشل واٹر لائٹ نکال لی۔ اس کی روشنی کسی سرچ لائٹ کی طرح تھی۔ پتھریلی دیوار اب ہم سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی۔ اس کے اوپر گھومنے پھرنے والوں کی مدھم آواز بھی ہم تک پہنچتی تھی۔ یہ نازک صورتحال تھی، کوئی نیچے جھانک لیتا اور ہمیں دیکھ لیتا تو تہلکا مچ جاتا۔ ہم اس وقت نہتے تھے۔ ایسی صورت میں ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہوتا کہ خود کو پانی میں چھپانے کی کوشش کرتے۔ بہرحال خیریت گزری۔ ہم اس مقام تک پہنچ گئے جہاں ہمیں ڈبکی لگانا تھی۔ اب پانی ہماری ٹھوڑیوں کو چھو رہا تھا۔ ڈبکی لگانا بالکل مشکل نہیں تھا۔ سلنڈر کا وزن ہمیں بآسانی نیچے لے جا سکتا تھا اور ایسا ہی ہوا۔ ہم گہرے تاریک پانی میں اترتے چلے گئے۔ ہمارے جسموں پر عام لباس تھے، اس لیے پانی کی ٹھنڈک پوری شدت سے محسوس ہوئی۔ شروع میں ہم نے سانس باہر نکال دیے تھے۔ سلنڈر کا وزن ہمیں بتدریج نیچے لیتا چلا گیا۔ موہن سب سے آگے تھا۔ عمران نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ عمران کا ہاتھ میں نے اور میرا ہاتھ جگت نے پکڑا ہوا تھا۔ واٹر لائٹ کی تیز روشنی رہنمائی کر رہی تھی۔ اچانک مجھے لگا کہ جگت کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے۔ میں نے عمران کے ہاتھ کو جھٹکا، اس نے موہن کو روکا۔ ہم پلٹے۔ جگت سنگھ کی ایک ٹانگ بری طرح ایک بیل میں الجھی ہوئی تھی۔ میں نے شکاری چاقو کی مدد سے یہ بیل کاٹی اور جگت کی ٹانگ آزاد کی۔ اگلے 3-4 منٹ خاصے دشوار تھے۔ موہن کمار پتھریلی دیوار کے ساتھ ساتھ سرک رہا تھا اور اس راستے کو تلاش کر رہا تھا جو چند برس قبل اسے اس بدھ مندر کے اندر لے گیا تھا۔ آخر وہ کامیاب ہوا۔ یہاں قریباً 3 فٹ قطر کا ایک سرنگ نما راستہ موجود تھا۔ راستے پر ایک زنگ کالود گول جالی تھی۔ یہ گرل نما جالی کئی جگہ سے زنگ کالود تھی۔ موہن نے پھرتی سے وہ کٹر نکالا جو طاقتور بیٹری سے کام کرتا تھا۔ کٹر آن ہوتے ہی جالی کٹنا شروع ہو گئی۔ ہمیں کٹر کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا پڑا۔ کافی کام نمکین سمندری پانی اور زنگ کی وجہ سے ہو چکا تھا۔ صرف 2-3 منٹ کے اندر موہن نے گول چالی راستے کے دہانے سے علیحدہ کر دی۔
ہم ترتیب وار اندر داخل ہوئے۔ راستے کی گول دیوار کھردری تھی، اسے پکڑ پکڑ کر آگے بڑھنے میں ہمیں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ ہم سب سے پیچھے تھے، میرے آگے جگت سنگھ تھا، مندر کا فرش ہمارے اوپر تھا۔ ہم اس مندر میں آرا کوئی کی کھوج میں جا رہے تھے اور ڈاکٹر مہناز کی تلاش میں جا رہے تھے۔ معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں چیزیں یہاں موجود ہیں یا نہیں، یا کون سی موجود ہے اور کون سی غیر موجود۔ ہم مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ کچھ مزید آگے جا کر ہمیں اندازہ ہوا کہ موہن کا ساتھ کتنا ضروری تھا۔ یہاں سرنگ نما گول راستے میں سے کئی دیگر راستے پھوٹ رہے تھے، کچھ تنگ تھے، کچھ اسکوتر کے تھے۔ موہن اپنی یاداشت کے زور پر آگے بڑھتا رہا۔ آخر ہم ایک اور چالی کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ جالی ایک کفل کے ذریعے بند تھی۔ کفل کاٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگی اور ہم پانی سے نکل کر ایک ایسی جگہ پر آ گئے جسے چھوٹا سا تہ خانہ کہا جا سکتا تھا۔ یہاں زبردست سیلن تھی، مختلف جگہوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور وہی بو تھی جو زیر زمین بند رہنے والی جگہوں پر ہوتی ہے۔ موہن کمار نے ماسک اتارتے ہوئے سرگوشی کی، اب ہمیں یہ سلنڈر اتارنے ہوئے گے۔ ہم نے سلنڈر اور ماسک اتار دیے۔ عمران نے کہا کہیں چھپا دینا چاہیے نہیں، ایک جگہ ہے یہاں۔ موہن بولا۔ ایک تاریک کونے میں ایک 5-6 فٹ اونچا پتھر پڑا تھا، اس کے کم میں خلا بن گیا تھا۔ ہم نے سلنڈر، ماسک، واٹر لائٹ اور کٹر وغیرہ یہاں چھپا دیے۔ ہمارے کپڑے گیلے تھے، ہم نے رائفلیں واٹر پروف تھیلوں سے نکال لی اور چھوٹے بیگ کمر کے پیچھے فکس کر لیے۔ موہن کمار نے کہا اب ایک پستول مجھے بھی دو، ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت پڑ جاوے۔ ابھی نہیں، پہلے گراؤنڈ فلور پر پہنچ جائیں، عمران نے کہا۔ سامنے ایک پتھریلی سیڑھی کے 8 زینے تھے جن پر بڑے سائز کے 3-4 مینڈک پھدک رہے تھے۔ زینوں کے آخری سرے پر ایک چوکور آہنی تختہ تھا۔ یہ زنگ کالو تختہ دراصل باہر نکلنے کا راستہ تھا، اس میں ایک ہضمی کفل کا سوراخ تھا۔ موہن کے لمبوترے بیگ میں موجود مڑے توڑے تار یہاں کام آئے۔ ممبئی کے اس چور نے تار نکالے اور 20-30 سیکنڈ کی کوشش ہی میں تالا کھول لیا۔ ہم نے فوراً پلان بنایا۔ پلان کے مطابق مجھے اور عمران کو باہر جانا تھا، جگت سنگھ کو یہیں پر رہنا تھا اور موہن کی نگرانی بھی کرنا تھی۔ موہن کو یہ پلان پسند نہیں آیا، لیکن وہ کوئی رکاوٹ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ مندر کے اندر کا نقشہ ہم پہلے ہی اس سے اچھی طرح معلوم کر چکے تھے اور سمجھ بھی چکے تھے۔ جگت سنگھ کے ہاتھ میں رائفل تھی اور ہمیں اس کی ہوشیاری پر پورا بھروسہ تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر عمران نے آہنی ڈھکنے کو ذرا سا اٹھایا۔ یہ پتھریلی دیواروں والا ایک طویل کمرہ تھا، یہاں لوبان سلگ رہا تھا اور کچھ فاصلے پر ایک بھکشو کے گھیروا رنگ کے کپڑے نظر آ رہے تھے۔ اس کی قسمت بری تھی کہ اس نے مڑ کر ہماری طرف رخ کر لیا۔ اس کی نظر ڈھکنے پر پڑی جو 1-2 انچ اوپر اٹھا ہوا تھا، وہ ذرا چونکا اور ہماری طرف آیا۔ ہم بالکل ساکت رہے اور ڈھکنے کو بھی ساکت رہنے دیا۔ وہ نوجوان شخص تھا، تجسس کے عالم میں ہمارے بالکل قریب چلا ہے۔ اس نے جھک کر ڈھکنے کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ اسے کسی خطرے کا احساس ہوتا اور وہ پکارتا یا شور مچاتا، میں نے تیزی سے ڈھکنا اٹھایا اور پلک چھپکتے میں اس کا بازو پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ وہ ایک اوہ کے سوا کوئی آواز نہیں نکال پایا اور سر کیول زینوں پر لڑکتا ہوا جگت سنگھ کے قدموں میں جا گرا۔ اس کو اندر کھینچتے ہی ہم نے ڈھکن بند کر دیا تھا۔ مضروب بھکشو کو مزید کوئی چوٹ لگانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کا بھی دھیان رکھو، میں نے جگت سے کہا۔ آپ فکر نہ کرو بادشاہ زادے، یہاں سب کچھ ایک دم بڑا چنگا رہے گا۔ ہم نے ایک بار پھر ڈھکنا اٹھایا اور تیزی سے باہر نکل آئے۔ عمران کے ہاتھ میں سائلنسر لگا پستول تھا اور میرے ہاتھ میں شکاری چاقو۔ رائفلیں ہمارے کندھوں سے جھول رہی تھیں۔ ہم کسی بھی صورتحال کے لیے بالکل تیار تھے۔ بدھ مندر کے اندر کی مخصوص خوشبوؤں نے ہمیں اپنے حصار میں لے لیا۔ ایک چھوٹی سی راہداری سے گزر کر ہم مندر کے مرکزی حصے کی طرف جانا چاہ رہے تھے جب بھکشوں کی ایک ٹولی دکھائی دی۔ ان میں 2-3 عورتیں بھی تھیں۔ وہ بڑے بڑے تھالوں میں کچھ لیے آ رہے تھے۔ ان سے بچنے کے لیے ہم تیزی سے ایک دروازے میں داخل ہو گئے۔ یہ بھی ایک لاؤنج نما جگہ تھی۔ یہاں کوئی نہیں تھا۔ مہاتما بدھ کے ایک پتھریلے مجسمے کے سامنے موم بتیاں اور دیے وغیرہ ٹمٹما رہے تھے۔ ہم چند سیکنڈ یہاں رکے۔ یہاں چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور اس بات کا امکان موجود تھا کہ بھکشوؤں کی وہ ٹولی اسی جگہ آ جاتی۔ یہاں ایک اور دروازہ بھی نظر آ رہا تھا۔ ہم نے اسے کھولا اور ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ کمرہ بھی خالی تھا۔ یہ کسی شخص کا بیڈ روم لگتا تھا۔ لکڑی کا چوڑا پلنگ، شیشم کی بہت بڑی الماری، شمعدان، پتھر کی 2-3 مورتیاں، مٹی کا مٹکا جس کے منہ پر باریک کپڑا باندھا گیا تھا اور ایسی بہت سی اشیاء یہاں نظر آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ایسی چیز بھی تھی جو عام طور پر بدھوں کے رہن سہن کا حصہ نہیں ہوتی۔ ایک تلوار تھی جو پتھریلی دیوار پر ایک کھونٹی سے لٹک رہی تھی۔ تلوار کے ساتھ ہی خشک لکڑی کا ایک 5-6 فٹ چوڑا مجسمہ تھا۔ اس کمرے میں پہنچتے ہی ہمیں کچھ ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے بہت سے لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں۔ یہ آوازیں کسی قریبی کمرے سے آ رہی تھی۔ ہم جس کمرے میں گھسے تھے اس کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور آوازوں پر کان لگا دیے۔
گرما گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ کسی وقت بہت سے افراد ایک دم بولنے لگتے تھے، تب ایک دو افراد باروب لہجے میں بول کر انہیں چپ کراتے۔ گفتگو میں تھوڑی دیر دھیما پن رہتا، تب ایک بار پھر غصیلی آوازیں بلند ہونے لگتی۔ 5-10 منٹ اسی طرح گزرے، پھر یہ آوازیں تھم گئیں۔ اندازہ ہوا کہ بحث کرنے والے اب تتر بتر ہو رہے ہیں۔ قدموں کی آہٹیں سنائی دیں۔ ہم دونوں نے خود کو الماری کے ساتھ رکھے گئے چوڑے چکلے جو بھی مجسمے کے پیچھے چھپا لیا۔ ایک بالکل تاریک گوشہ تھا۔ جب تک کوئی اس جانب آ کر مجسمے کے پیچھے نہ جھانکتا، ہم محفوظ ہی تھے۔ چند سیکنڈ بعد 30-35 سال کا ایک تنومند بھکشو ایک جوان سا لڑکی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھی اور صفا چٹ چہرے پر پسینہ تھا۔ سر کے بال بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔